والسلام على مظهر جمال وعلى أصحابه وآله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله یہ دل بھی حسینی ہے یہ کام بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ کام بھی حسینی ہے الحمد کے اپنے کو امام بھی حسینی ہے الحمد کے اپنے کو امام بھی حسینی ہے نسلوں میں غلامی کا اعزاز میسر ہے نسلوں میں غلامی کا اعزاز میسر ہے میرا باپ حسینی ہے اور ماں بھی حسینی ہے میرا باپ حسینی ہے اور ماں بھی حسینی ہے نسلوں میں غلامی کا اعزاز میسر ہے عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں پانچویں پشت ہے شبیر کی بنداہی میں یہ تو شاعر نے کہا تھا میری تو 12ویں پشت ہے شبیر کی بنداہی میں عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں میری تو 12ویں پشت ہے شبیر کی بنداہی میں نسلوں میں غلامی کا اعزاز میسر ہے میرا باپ حسینی ہے اور ماں بھی حسینی ہے اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری 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 رونق کی محفل فضیلت محاب برادر گرامی مخدوم و محترم جناب حضرت مولانا محمد رمضان کھارا صاحب
زینت محفل استعارہ المدانش جناب حضرت علامہ مولانا پروفیسر جاوید اقبال کھارا صاحب، فیضیاب فیضان حضور سیدی ضیاء الامت عالم جلمعی جناب حضرت علامہ مولانا محمد فرید صاحب، فاضل رقعی عزیز القدر جناب حضرت علامہ مولانا محمد عامد صاحب و دیگر مقتدر علماء کرام، معززین علاقہ، معززین وادی سون، برادران اسلام، برادران طریقت، برادران محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ روح بدامہ سعادت افروز پروگرام بطل حریت، کوہ استقامت، استعارہ حسن، نشان اخلاص، پیکر الہیت، شہزادہ گلو گواہ، سید الشہداء جناب سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ معلیٰ دے اندر حاضری لگوان واسطے اور آپ کی نگاہ کرم، نگاہ عنایت دے حصول واسطے انعقاد پذیر ہیں۔ نہ کوئی میں خطابت کا سکہ جمانا چاہنا تے نہ جاوید صاحب کوئی اس مقصد واسطے اس پروگرام دا ارینج کیتا ہے۔ سادہ مقصد فقط یہ ہے کہ سونے نبی دی سونی آل خوش ہو جائے، سونے نبی دی سونی آل خوش ہو جائے، بس کتنا مقصد، اس کو علاوہ اور کوئی مقصد نہیں۔ دوستان محترم، آج دی شام، آج دی رات کچھ بھی نہ بیان کیتا جائے تصور کیتیاں ہی اکھا نہیں روکی، اکھا نہیں سنی۔ تصور فرماؤ کہ آج دی رات خانوادہ اہل بیت کتنی مشکلات، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، صرف تصور کر کے اکھاں نہیں سکتیاں، اور انسان مجبور ہے، بندہ مومن ذہنی ضرور سوچتا ہے کہ کاش کدی اس وقت یہ سعادت نصیب ہوندی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جان سارا میں کاش میرا بھی نہ ہوتا۔ میں بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے حق غلامی دی توفیق حاصل کر لینا، لیکن اللہ کریم دی اپنی تقسیم ہے۔ دوستان محترم، حضور سیدی ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے سن کہ امام حسین کا ذکر فقط ذکر نہیں، امام حسین کا تذکرہ فقط تذکرہ نہیں، امام حسین کی داستان فقط داستان نہیں، امام حسین کا ذکر کسی مردہ قوم نو نوی زندگی دین واسطے آب حیات کا درجہ رہا، بشرطے کہ اس کو صحیح قرآن و حدیث کے معیار پہ بیان کیتا جائے۔ آج تے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی داستان کی دھجیاں اڑا دیتی گئی ہیں، اور امام مظلوم بھی شان دے حوالے نال اتنیاں بے دلالیاں اور اس خاندان دے حوالے نال اتنیاں غیر معیاری چیزیں لوگ بیان کر رہے تھے کہ انسان سن کے شرم آتی ہے۔ دوستان محترم، امام عالی مقام کا گھرانہ معیاری گھرانے ہے، اور ایسا معیاری گھرانے ہے کہ اس گھرانے تو بڑا معیاری کوئی نہیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، کسی بھی سوسائٹی کے اندر، کسی بھی معاشرے کے اندر، کسی بھی سماج کے اندر تین قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ سب تو ہلکا طبقہ وہ ہے جہاں اپنا حق منگتا ہے، میرے فلاں چیز نہیں ملی، میرے فلاں چیز نہیں ملی، میرے فلاں چیز نہیں ملی، لیکن اپنے فرائض ادا نہیں کرتے۔ ایسے لوگ
جڑے فقط اپنا حق منگن تے اپنے فرائض ادا نہ کرن وہ کسی بھی سوسائٹی تے بوجھ ہوتے ہیں. وہ اس سوسائٹی اس سماج کے واسطے ایک بوجھ حیثیت رکھتے ہیں اور انہوں لکھنے ہوئے لوگ کیا جا سکتا ہے. اس سوسائٹی دے انتہائی کم تک لوگ انہوں کو تصور کیا جا سکتا ہے. دوسرے نمبر سے وہ لوگ نے جڑے اپنے فرائض کی طرف زیادہ توجہ دیں اپنے فرائض ادا کر دیں اپنی ڈیوٹی ادا کر دیں اور اپنا معاوضہ لے دیں. حضرات محترم ایسے لوگ کسی بھی سوسائٹی معاشرے اور سماج کے اندر توازن کا باعث بنتے ہیں. یہ معاشرہ کو توازن بنتا ہے. معاشرے کا توازن قائم ہوتا ہے ایسے لوگوں نام. اور تیسرے نمبر کے لوگ اور بلندی بھی سب تو اول درجے کے لوگ وہ ہوتے ہیں جڑے قربانیاں دے دیں اظہار کرتے ہیں. کسی بھی معاشرے کے اندر جتنے قربانی دینے والے لوگ زیادہ ہوں گے اتنا وہ معاشرہ خوبصورت ہوگا, اتنا وہ معاشرہ بیوٹیفل ہوگا, اتنی اس معاشرے کے اندر اٹریکشن زیادہ ہوگی, اتنی اس معاشرے کے اندر جاذبیت زیادہ ہوگی. میرے بھائیوں میرے دوستوں, اگر اقرا دی پہلی مئی تو جہاں معاشرہ تشکیل پانا شروع ہوئے اور صبح قیامت تک یہ پوری مسلم امہ اگر اس کو مصطفی معاشرہ کیا جائے, اس کو اسلامی سوسائٹی کیا جائے, اس کو مسلمانوں کا سماج کیا جائے تو اس پوری سوسائٹی کا حسن امام حسین ہے. اس واسطے کے دوستان محترم جتنیاں قربانیاں زیادہ ہوں گیاں اتنی اس شخصیت کی اہمیت زیادہ ہوئے گی, اتنا اس شخصیت کا مقام زیادہ ہوئے گا, اتنا اس شخصیت کا مرتبہ زیادہ ہوئے گا. جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شخصیت و شخصیت حضرات محترم پوری اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرو. لوگ قربانیاں دیتے آئے, قربانیاں دیتے رہیں گے, لیکن جس طرح کی قربانی جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی ہے ایک وجہ قربانی کسے نے دی تھی. اور پروردگار عالم نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. آپ آئے نہیں جاؤ گے, بڑا امتحان نہیں کیا جائے گا. میں اللہ کریم واس کا لفظوں کے اندر تھوڑے سامنے اعلان کر رہا ہوں, میں یقیناً امتحان لینے بے شیء من الخوف, خوف دے کے آزماواں گا, والجوع بھوک دے کے آزماواں گا, ونقص من الاموال مالا میں کمی کر کے آزماواں گا, والانفس جانوں میں کمی کر کے آزماواں گا, والثمرات پھلاں میں کمی کر کے آزماواں گا. میں امتحان لینے نتیجہ دو طرح کا نکلے گا, یا کہ لوگ جزا فضا کریں گے, ماتم کریں گے, بے صبری کا مظاہرہ کریں گے, یا پھر لوگ صبر کریں گے. حضرات محترم اللہ کریم نتیجے کا اعلان فرما رہے ہیں, فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ کریم انہوں نے دلا دیئے, انہوں نے خوشخبری سنا دیو, اللہ کریم انہوں نے دلا دیئے. فرمایا ان اللہ مع صابرین, اللہ صبر کرنے والے دے نالے, اللہ جزا فضا کرنے والے نال نہیں, اللہ کریم ماتم کرنے والے نال نہیں, اللہ کریم بے صبری کرنے والے نال نہیں, اللہ کریم صابرہ دے نالے. حضرات محترم قرآن مقدس کی آیت دیکھو اور پھر کربلا دے میدان کے اندر آؤ. جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا خانوادہ لے کے, آبان و انصار لے کے میدان کارزار دے اندر, میدان کربلا دے اندر موجود نے. 2 محرم کو تشریف آئے, 7 محرم کو پانی بند ہو گیا.
اور 3 دن پانی بند رہے، 3 دن پانی بند رہے۔ تصور کر کے کلیجہ منہ آتا ہے۔ ہستیاں کتنی بڑیاں، شخصیات کتنی بڑیاں، مرتبہ کتنا اونچا، شانہ کتنی اونچیاں، امتحان کتنا بڑا۔ 3 دن کی پیاس، مادی قریب کے اندر رمضان گزریے، صبح 2 پراٹھے کھا کے جا کر لسی نہ پی کے پھر روزہ رکھنا، تے دنے 3 دفعہ غسل کرنا، تے شامی اس طرح جس طرح کو منو ٹپ پانی دا لبے نا تے میں کلہ ہی پی جاؤں۔ کیفیت احساسات پہ اتارو، اس چیز کو اپنے ادراکات کے اندر اتارو اور محسوس کرو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف۔ دوستان محترم، صرف امام علی مقام پیاس ہے نہیں، سیدنا شہزاد علی اصغر کی پیاس بھی امام حسین محسوس کر رہے ہیں، سیدہ سکینہ بھی پیاسیاں نے، اور محمد بھی پیاسے نے، پورے دا پورا خاندان پیاس ہے۔ جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہائے نہیں کی تھی، اف نہیں کی تھی، شکوہ نہیں کیتا، شکایت نہیں کی تھی، بلکہ ایک کو گل کی تھی، ایویں پیارا راضی ہووے یعنی ہردی بیٹھ سجنی یہ کر مرضی اپنی لوڑے تا اے گل کدی نہیں بندی۔ دوستان محترم نہ سمجھنا کہ امام عالی مقام کر کوئی نہیں سن سکتے، امام عالی مقام کر کوئی نہیں سن سکتے، نہ سمجھنا امام عالی مقام بہت بڑے خاندان دے فرد نے، امام عالی مقام نے سبق کیوں پیتے، امام عالی مقام لوہے محفوظ دیا تحریرہ پہ بیٹھ دیں، اللہ کریم نے فیصلہ لکھے میں حسین کا امتحان لینے، میں پیاسا کا امتحان لینے، میں خاندان اس طالبہ کرنے۔ حضرات محترم حضرت سلطان العارفین سلطان باہو فرما دیں امام حسین دے اللہ کریم دے راز دی حفاظت میں کر دے سر سائیاں جے تو اس طرح راضی ہے تو میں بھی اس طرح راضی ہوں، مالک جے تو اس طرح راضی ہے تو میں قربانی دے واسطے تیار ہوں۔ دوستان محترم اگر امام عالی مقام چاندے بہت بڑی تبدیلی آ سکتی سی، مثال دے طور پر قرآن مقدس اٹھاؤ، جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ولادت کا وقت آ گیا، جناب مریم سلام اللہ علیہ علیحدگی کے اندر چلیاں گئیاں، پریشان ہو گئیاں، لوگ پوچھیں گے میں کی دساں گا، میں کی دساں گی، شادی کی ہوئی کوئی نہیں، بیٹا کتوں لے آئیں گے، علیحدگی کے اندر جناب مریم چلیاں گئیاں، جناب عیسیٰ کی ولادت کا وقت آ گیا، بھوک لگ گئی، پیاس لگ گئی، مریم نو کئی دن گزر گئے، جس وقت بھوک تے پیاس لگی جناب مریم نے ہاتھ اٹھائے، الگی ربا الہ العالمین مہربانی فرما میرے بھوک کا انتظام فرما دے، میرے پس کا انتظام فرما دے، میری پیاس دور فرما دے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بہتی بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا۔ مریم اے سکے ملک کو ہاتھ پات اس کو ہلا، اس کو ہلانا تیرا کم ہے، تے ہونی کھجورا نکلو سکتا۔ جناب مریم نے سکے ملک کو ہاتھ پایا، شاخہ نکلیاں، شاخہ دے اتے کھجورا لگیاں، کھجورا پکیاں، کھجورا ڈگنیاں شروع ہو گئیاں، جناب مریم دے کولے پانی دا چشمہ بھی جاری ہو گیا، حضرت مریم پانی پی رہیاں نے اور کھجورا کیاں کھانیاں نے۔ علامہ جاوید صاحب کو پوچھو، مولانا فرید صاحب کو پوچھو، اس کو علم کلام دی روشنی کی کیا جائے گا؟
اس کو علم کلام کی روشنی کے اندر، علم عقائد کی روشنی کے اندر کرامت کیا جانتا ہے؟ کرامت اس کو کی کیا جائے گا؟ حضرت مریم دی سارے بولو حضرت مریم دی پیار نال بولو حضرت مریم دی دوستان محترم نے جناب مریم، ایک مریم نے کربلا دے میدان کے اندر ایک بندہ نہیں پورا سارا خاندان ہی صاحب کرامت ہے۔ امام حسین صاحب کرامت نے، سیدہ زینب صاحب کرامت نے، امام زین العابدین صاحب کرامت نے، شہزادہ قاسم صاحب کرامت نے، شہزادہ علی اکبر صاحب کرامت نے۔ اگر امام علی مقام عرض کر دیں دے، اگر ہاتھ اٹھا دیں دے، نہر فرات حسین درخواست کر دیں دے رب دی بارگاہ وچ تے حسین دی کرامت دے طور تے نہر فرات ہوتے کوسر دا منہ حسین دیا خیر میں لیکن امام عالی مقام کرامت بکھان واسطے نہیں سنائے، استقامت بکھان واسطے، صبر بکھان واسطے آئے سن، جرأت بکھان واسطے آئے سن، بصارت اور پابندی بکھان واسطے آئے سن، زمانے کو دسن واسطے آئے سن کہ لوگوں یہ ہوندہ ہے دین تے ڈٹ جانے، دین تے ڈٹ جانے۔ ادیب رائے پوری نے بڑی خوبصورت گل کی تھی، وہ کہتا ہے یار حسین کریم نو پیاسا کہتے ہیں میں تے ڈرنا، میں تے سمجھنا کہ نہر فرات دا پانی گزرتا رہے نا اس اشتیاق کے اندر گزرتا رہے، کاش حسین اشارہ کرے تے میں دوڑ کے حسین دے کرتا۔ ادیب رائے پوری کہتے ہیں آیا نہ ہوگا اس طرح، آیا نہ ہوگا اس طرح، حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ لاشاں نہیں پئیاں گلشن فاطمہ کے تھے، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، لب سے لبے حسین کو، لب سے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، لب سے لبے حسین کو، حسین کو، لم سے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدریہ، سید الشہداء امام علی مقام پانی کہہ رہے اسی حسین تو ہی تقدیران دا بچی ہے تو میں بھی تقدیران دا بچی ہے، تے تو تے تقدیر والے گھر دا بندہ تو اشارہ کر، سبحان اللہ۔ پانی گزرتا، پانی دیا موجہ سر چاہ چاہ کے گزردیاں رہیاں تے پیاسیاں گزردیاں، پانی پیاسا گزرتا رہا حسین واسطے، پانی پیاسا حسین واسطے گزرتا رہا، حسین اشارہ کرے تے اگے بڑھ کے امام حسین کی خدمت کریے، لیکن حسین میں کہتے سن
میری رگاں دے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا خون ہے، میری تربیت مولا مرتضیٰ نے کی دیئے، فاطمہ زہرا نے دودھ بھی پلایا تو قرآن بھی سکھایا، اس واسطے حسین اس موقع دے اندر بے صبری نہیں دکھائے گا، کرامت نہیں دکھائے گا، بلکہ جرأت و استقامت دکھائے گا۔ ایک چھوٹی جی گل ہو بھی سماعت فرماؤ۔ ایک بزرگ گزرے نے حاکم وقت حضرت سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ تعالی، بہت سالے آدمی سی، سبحان اللہ، اثر دیاں سنتا میں کدے نہیں سن گئیاں، عشاء دیاں سنتا میں کدے نہیں سن گئیاں، نماز تہجد بھی کدے نہیں سی مس ہوئی۔ آپ کے دور کے اندر کہت آ گیا، وہ کتنا خوبصورت دور سی جس وقت مسلمانوں کو اللہ پاک نے ایسے حکمران نصیب فرمایا کہ وہ کافروں کو بھیک نہیں سن منگتے، جدو مشکل آتا سی مدینے والے کرتے سی، انہوں نے آئی ایم ایف دی لوڑ کوئی نہیں سی، انہوں نے یو این او دی لوڑ کوئی نہیں سی، وہ مدینے والوں کرتے سن تے کہندے سن کرم کی ایک نظر مجھ پر خدا را یا رسول اللہ تمہارا یا بس استغاثہ کیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے تے تشریف لے آئے، میرے آقا دے گھوڑے نے سن ماریا، پانی دا چشمہ جاری ہو گیا، آج بھی ڈیری کے اندر پانی دا چشمہ موجود ہے، اس کو ہو ریشم سی کیا جاندے۔ حضرات محترم، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری دا پیر لگے، پانی دا چشمہ جاری ہو جائے، پانی سوکے نہیں، پانی قیامت تک جاری رہے۔ اگر نبی کریم کی سواری دے پیر کے اندر اتنی تاثیر ہے، حسین نبی کریم دے کدیاں دا سوار ہے، اگر حسین ٹھوکر مار دیتا، پانی زمین اپنا سینے دا سارا پانی میں جوڑ کے حسین کو نظرانے دے اندر پیش کر دی۔ پر ایک کرامت بڑھ دی، مؤرخ لکھدا، مبصر تبصرہ کردا، بڑا بڑا گھرانہ سی حسین کریم دا، لیکن پھر بچیاں دی بھوک تاس برداشت نہ ہو سکی، پھر حسین نے ہاتھ اٹھائی دیتے، پھر بچیاں دی بھوک تاس برداشت نہ ہو سکی، حسین نے پھر دعا کر ہی لئی، لیکن آج زمانہ کی پہ کہتے ہیں اتنے مشکل ترین حالات، غم دیئے اتنے شدید آندیاں، بچہ بلک رہے پیاسا، اس کو دیکھوں یا تیرے فیصلے کو دیکھوں، بچے کو روتا ہوا دیکھوں یا تیرے فیصلے کو، علی اصغر کو دیکھوں یا تیرا فیصلہ دیکھوں، سکینہ روتی ہوئی دیکھوں یا تیرا فیصلہ دیکھوں۔ پیار مجھے ان سے بہت ہے، لیکن حسین تیرے فیصلے کے سامنے دم نہیں مارے گا جیسے تیرے فیصلے۔ آج زمانہ پہ بول رہا ہے گلی گلی لوگ کھلوتے قدر کارتے ہوں، میری تقریر سی جو میں انٹرٹین تو باہر نکلیا تو دوست کھلوتے اے جناب پانی پی جاؤ حسین پاک دے نام دا پانی پی جاؤ، اتنا لطف آیا ہے، اتنا لطف آیا ہے، اتنا لطف آیا ہے، وہ پانی لے کے نہیں سن کھلوتے، حسین دے نام دا نظرانہ لے جناب پانی پی، چھوٹے چھوٹے بچے، اتنے چھوٹے چھوٹے بچے گڑی دے کے ہاتھ کر کے رکو جناب تو لوٹا ساڑے پر حسین پاک دے نام دیا لائے، ایک ہی یہ پانی نہیں دیتا جا رہا، یہ صرف پانی نہیں دیتا جا رہا، اس پانی دے اندر یہ پیغام دیتا جا رہے ہیں، بچہ بچہ پہ بول رہے، جگہ جگہ تو آواز آ رہی ہے حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔
خیر کے پڑھنے والا نغمہ نہیں، ایک ارتھ آواز نکلتی، بے شک اس سینے بھی جو آواز نکلنی چاہیے تھی اور پوری آب و تاب نہ نکلنی چاہیے. حسین زندہ باد، 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 حسین زندہ باد. یزید قلبی مردسی، یزید قلبی مردسی، عقل مردوارے، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد. کیا بات ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ. 3 دن دے پیاس برداشت کرن تو بعد 10 محرم دا دن اللہ اکبر فجر دا ویلا ہویا. فرمایا شہزادہ علی اکبر بیٹا اذان پڑھو، بیٹا اذان پڑھو. شہزادہ علی اکبر نے اذان پڑھی. اذان اذان اقبال نے حضرت بلال دی بارگاہ میں چرچ کی تھی، اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، واہ اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی. ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، اور کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. حضرات محترم 10ویں محرم کا دن کربلا دی تکی دیر کے حسین دے بیٹے علی اکبر نے اذان پڑھی. کربلا دی تکی دیر اس لذت کو نہیں بھول پائے گی، اس نغمے کو نہیں بھول پائے گی، کربلا دا میدان نہیں بھول پائے گا. علی اکبر نے کس لوگ نال اذان پڑھی ہوئے گی، زبان تے دسی ہے، زبان تے پیاسی ہے، پر دل دسا نہیں. اللہ کریم دی محبت دے نال معمور ہو کے، رسول اللہ دی محبت دے نال دل معمور کر کے شہزادے علی اکبر نے اذان پڑھی ہے. اذان جنہ لوگوں اللہ نے اپنا درد نصیب فرمایا. بہت اچھا قوال ہوئے، بڑی اچھی آواز ہوئے، بڑا اچھا کلام پڑھے، او دے اندر اتنی لذت نہیں جتنی اذان دے نغمے دے اندر. بے شک حضرت بے شک بے شک کوئی بابا سادہ جہا بابا اذان پڑھے، سادہ جہا بابا کوئی سادہ جہا بندہ ہی اذان پڑھے، اذان دے نغمے دے اندر صاحبان درد واسطے بڑی تاثیر ہے تے بڑی لذت ہے. یار اگر کوئی بندہ روٹی کھا کے تے آ کے اذان پڑھے تے خدا دے نغمے نو بلند کرے تے وہ دے اندر اتنی تاثیر ہے جڑا 3 دنوں دا پیاس ہے. جدی نظر اللہ کریم دی رضا تے لگی ہوئی ہے، اس نے اذان کس درد نال پڑھی ہوئے، کس شوق نال پڑھی ہوئے. پھر اس کو بعد نماز کربلا والے نے جڑی نماز پڑھی ہو کس درد نال پڑھی ہو، کس شوق نال نماز پڑھی ہوئے. اس تو پہلے فرمایا بیٹا شہزادہ علی اکبر جاؤ ذرا میدان کا نقشہ دیکھ کے آؤ. حضرت شہزادہ علی اکبر میدان کا نقشہ ویکھن واسطے جاندے نے. اتھے ایک برقع پوش خاتون میدان کو صاف کر رہی ہے. شہزادے آواز دیندے نے بی بی کون ہے؟ جواب نہیں آیا. پھر آواز دیتی بی بی کون ہے؟ جواب نہیں آیا. پھر آواز دیتی بی بی کون ہے؟ جواب نہیں آیا. واپس آئے امام علی مقام کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے.
वेखाए हो, हाँ अबू जी वेखाया, लेकिन अजब मंजर वेखे, एक बुर्का पोश खातून मैदान को साफ कर रही है। आवाज दी मैं पुकारता रहा, जवाब नहीं आया। हजरत इमाम हुसैन दी अखां दे विच आंसू आ गए। हजरत शहजादे दी अखां नल करदे ने, अबू जी रोए क्यों, अखां दे विच आंसू क्यों आए ने? फरमाया बच्चा मैं की दसा, मेरी मां फातिमा सी, मेरी मां फातिमा सी, मैदान साफ कर रही सी। आज मेरे जिगर दियां टुकड़ियां दे इत्थे डिगने, उन्हां दियां जख्मां विच कंकर ना चुभ जावन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दोस्तान मोहतरम, क्या आसान, क्या नमाज, क्या आसान दी लज्जत, क्या नमाज दी लज्जत। 10 मुहर्रम का दिन इमाम आली मकाम सारा दिन लाशें वसूल करते हैं, लाशें वसूल करते हैं। संगी होवे ना बेली होवे, यार होवे, ते उदा लाशा चुकना सौखा काम नहीं। ते दोस्त भी ऐसे 9-10 की दरमियानी रात आई ना, ते फरमाया लाइट बुझा दी, बत्ती बुझा दी, जेड़ा दीवा सी वो बुझा दिता। फरमाया भाई ये दुश्मन ने मेरे खून दे प्यासे ने, ते जेड़ा दोस्त जाना चाहता है ना, मेरी तरफों पूरी इजाजत है, मैं गिला नहीं करूंगा, ना इतने गिला करांगा ना अगले जान गिला करांगा, जेड़ा जाना चाहता चला जाए। बत्ती बुझाई, मौका दिता, फिर जदू दीवा बालिया, जितने लोग बैठे सन सारे मौजूद, बिट्टू एक तर्जुमान बोलिया, उन्होंने आखिया हुसैन तेरे तो बाद तेनू छोड़ के जिंदगी किस कारी? हुसैन जियांगे ते तेरे नाल जियांगे, मरांगे ते तेरे नाल मरांगे। हुसैन असी जाना दे देंगे, लेकिन तेनू तन्हा नहीं छोड़ांगे। मेरे दोस्तों, इमाम अली मकाम ने उन्हें लोगों के लाशें वसूल कीते। बख्तां दी गल है, मुकद्दरां दी गल है। कुछ वो बदबख्त सन जिन्होंने खत लिखे ते इमाम अली मकाम ने बुलवाया, ते बुला के बेवफाई कर दी, ते बख्त जी दे बूहे ते दस्तक देन ते करीबी बस्ती विच माई, ते ओ लाठी टेकती अपने बेटे दे दरवाजे ते गई। मेरा बेटा, तेरी मां आज बड़ी परेशान है। अम्मा क्यों परेशान है? मां कहती है मेरे बच्चिया मैं तेरी शादी चंद दिनों ने की है, तू मेरे बुढ़ापे का सारा है, तू मेरी आंखों का नूर है, मेरे गांठा सुरूर है, मेरे बच्चा। पर अज ज़हरा बतूल दे बच्चियां ते मुश्किल वक्त है। मैनू पता चले यजीदियों ने बुलाया सी, कूफियों ने बुलाया सी, बुला के बेवफाई कर देती है। हुसैन करीम का मुहासरा कर लिया ने। आज मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद थे, मुश्किल वक्त आ गए। बेटा मैनू याद प्यार है, मैं एक बारी मदीने गई सा, मेरी सैयदा ज़हरा नाल मुलाकात हुई सी। ज़हरा बतूल दे प्यार को मैं कभी नहीं भूल सकती। जिस अंदाज ये नाल ने मेरे नाल मोहब्बत की सी, प्यार कीता सी, मैं ज़हरा बतूल नू कभी ना भूल सकती। मां कहती है मेरे बच्चिया मैं चाहती हां आज ज़हरा बतूल दे बच्चियां ते मुश्किल वक्त है, मैं नजराने दे तौर पे तेनू पेश करना चाहती हां। सराफा तस्लीम बेटा, अम्मी जिस तरह तेरी बच्ची है मैं हाजिर हूं, लेकिन थोड़ी जी इजाजत दो ना, अजय चंद दिन शादी में हुए। जिस औरत ने अपना मुस्तकबिल मेरे नाल वाबस्ता किया है, जरा मैं उहदे कोलों पुछते जमाना उहदे नाल मुशावरत नहीं कर। ना 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 बेटा, औरतां दे दिल बड़े नरम होंदे हैं, उधर जान दी नहीं लोड़। अम्मा जी इजाजत दो, जो रुकावट बनेगी तो मां बेटा मैं तेरा, मैं उसको रुकावट नहीं बन देंगा। मां ने इजाजत दी। खामद अपनी बीबी को जाके मैं कहता अगर तेरी इजाजत होवे मैं तेरे पेके जान का इंतजाम कर दिया। जितने दिन शादी तो बाद का गुजरे तू बड़ा प्यार किया है, बड़ी मोहब्बत की है, बड़ी वफादारी की है। मैं इमाम हुसैन ने
ذات تو قربان ہونا چاہنا، مصطفیٰ کریم کے دین تو قربان ہونا چاہنا، میں چاہتا کہ تینوں تیرے بیٹے پہنچا دیا، اگر چاہنی ہے تو میں طلاق دے دینا، تو جا کے کسی اور جگہ تے نکاح کر لے، اپنا مستقبل کسی اور جگہ تے وابستہ کر لے۔ بیوی کہنی ہے سرتاج ایک کے بڑیاں گلا پہ کر دیو، اگر تسی امام علی مقام دی بارگاہ دے اندر جانا چاہتے ہو، یہ تسی امام حسین دے غلام ہو، میں بھی زہرا بطول دی قریب ہوں، تسی کرنے نہیں جاؤ گے، میں بھی تھوڑے نال جاواں گی۔ تسی جا کے قربان ہو جانا، میں اہل بیت دے بانٹے دواں گی، میں انہاں دیاں بوکراں دیاں گی، میں انہاں دیاں صفائیاں کراں گی، میں انہاں دیاں نوکریاں دیاں گی۔ حضرات محترم، بیوی نے جس وقت انہاں جذبات کا اظہار کیتا، خامن اس کو نال لے کے اپنی ماں کو لے، اماں سدھو پہ آ گئی ہوں، میری ماں جیڑی منتا پوری کرنی ہے کر لے، میری ماں جیڑی اپنی محبت پروان چڑھانی ہے چڑھا لے، اسی دو میں موجود ہوں۔ حضرات محترم، بڑی ماں، کمر خمیدہ ماں، کمر جھکی ہوئی، لاٹھی دے سارے چلن والی خاتون، حضرات محترم قافلہ چلیا، چشم فلک حیران بھی دینا بیٹھ رہی ہے، قدسی بھی حیران ہو رہے تھے، ایک ایسا اہل محبت کا قافلہ ہے۔ حضرات محترم، اگے اگے بڑی ماں، پیچھے پیچھے بیٹا تے بہو، بیٹا تے بہو پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، تے دل پیا کہندا ہے سینے دی آوازیں میں یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا کو ایمان بھی حسینی ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا ایک لمحے واسطے انہاں دے سینے دے اندر جھانک کے دیکھو تے صحیح اللہ رسول دا پیار کس جذبہ جان سے باری لا اور کس ایثار دے جذبے نال، قربانی دے جذبے نال یہ تین نفوس قدسیہ دا قافلہ جا رہے امام علی مقام دے خیمے دے سامنے پہنچے۔ ماں نے اس طرح اپنی لاٹھی ٹیکی، لاٹھی ٹیک کے امام حسین دی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کھڑا تھی۔ سبحان حسین کریم، سخی حسین، تیرا نانا سخی ہے، تیرا بابا سخی ہے، سخیاں دی اولاد ہے حسین۔ میں سائل پڑھ کے آئی ہوں، سوالن پڑھ کے آئی ہوں، حسین میں تیری امی جان دی قریب ہوں، حسین میں فلاں بستی وچ آئی ہوں، اے میرا جوان بیٹا ہے، میں نے پتہ چلیا زہرا بطول دے بچے تے مشکل وقت تھے، حسین میں نذرانہ لے کے آئی ہوں، تحفہ لے کے آئی ہوں، حسین تیرے نانے دا فرمان ہے تحفہ قبول کیتا جائے، امام علی مقام میرا تحفہ قبول کر لو۔ حضرات محترم، بڑی ماں لاٹھی دے سہارے پہ کھلو گے، امام علی مقام نال گفتگو کر رہی ہے، نذرانہ پیش کر رہی ہے، نال کہہ دیا حسین میں وہ وقت یاد ہے جدوں میں مدینے گئی سا، میں تیری امی جانوں ملی سا، مینوں وقت کدی نہیں بھولدا، مینوں وہ مجلس کدی نہیں بھولدی، وہ وقت کدی نہیں بھولدا، زہرا بطول دے نال پیار دیاں جڑیاں گلاں ہوئیاں سن اجے تک انہاں دی مٹھاس تیرے کناں وچ موجود ہے۔ حسین مہربانی فرما میرا نذرانہ قبول فرما لے۔ فرمایا مائی تیرے پیار کا میں اس وقت کوئی بدلہ نہ دے سکتا، یہ تو مدینے آندی تے میں تیریاں ضیافتہ کرتا، میں تیریاں خاطرہ کرتا جے تو مدینے آندی، میں غریب الوطن امتحان دے اندر آؤں،
میں اس وقت تیری خدمت کوئی نہیں کر سکتا، تیرا تحفہ قبول ہے، تیرا تحفہ قبول ہے۔ حضور پھر اتنی کرم نوازی فرماؤ نا، جے میرا تحفہ قبول ہو گیا تو ہن پھر میرے بچے نوں ہی بھیجو، میں اپنی آنکھاں دے سامنے اپنے بچے دی شہادت ویکھاں، کدے بہادری دے جوہر ویکھاں، میں بڑے پیار نال اس کو پالے۔ امام عالی مقام نے فرمایا بھائی جس طرح تیری مرضی ہے، میں اس واسطے بھی تیار ہوں، میں تیرے پیار دے کے کوئی رکاوٹ نہ بننا، تیرے خلوص دے کے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتا۔ خاتون بول پئی، اس آخیا جی میں اجازت نہیں دینی، بی بی بولی، اس آخیا میرے والوں اجازت نہیں، ایک شرط ہے میری، میں تاں اجازت دیاں گی اگر میری شرط پوری کی جائے۔ آپ نے فرمایا تو کی شرط فرمانا چاہتی ہے؟ کہنے لگی حضور شرط یہ ہے کہ اکلا جنت وچ نہیں جائے گا، میں نے بھی نال لے کے جانا، اکلا جنت وچ نہیں جائے گا، میں نے نال لے کے جائے گا۔ امام علی مقام نے فرمایا لے خاتون میں اس دا ضامنہ، میں اس دا ضامنہ، اکلا نہیں جائے گا، تینوں جنت وچ نال لے کے جائے گا۔ حضرات محترم، امام علی مقام اس عالم دے اندر بھی کربلا دی ترقی رہتے جنت دے وسیقے لکھ کے پہ دیں دن، جنت دیئے ٹکٹاں پہ دیں دن، زمانے نو پیغام دے دیتا حسین نو بے واسطے مجبور نہ سمجھو، میں دلوئے محفوظ دیاں تحریراں پیا دیکھنا، اپنے رب دے فیصلے دا احترام پیا کرنا، مگر حسین کربلا دی ترقی ریت کے اندر بھی اس پوزیشن سے موجود ہے، حسین کربلا دی ترقی ریت دے بے کے بھی جنت دے ٹکٹ بن سکتا ہے۔ یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر تیرا کربل کو جانا یاد ہے، چھوڑ کر تیرا کربل کو جانا یاد ہے۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے۔ نوجوان میدان کارزات دے اندر بڑھی ماں نے تھمکی لا کے بھیج دیا، میں جا میرے بیٹے۔ نوجوان گیا میدان کارزات دے اندر اتریا، بہت ساری کوفیاں واسطے فردار کیتا، بالآخر جامع شہادت نوش کر لیا۔ امام عالی مقام میں آواز آئی حسین آ کے اپنے دوست کا اپنے جامع صاحب کا لاشا لے جا۔ امام عالی مقام نے لاشا جا کے لیا کے بڑی ماں کے سامنے رکھیا نا تو مائی سجدے وچ ڈگ پئی، مائی سجدے وچ ڈگ پئی، شکر ہے مولا تو میری قربانی قبول کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، مالک شکر ہے تو میری قربانی قبول کی تھی۔ خاتون صدمہ نہ سہ سکی، اس نے کہہ کے اجل نو لبیک کہہ دیا، وصال ہو گیا خاتون، بیوی دا وصال ہو گیا، دونوں اکٹھے جنت ہو گئے، دونوں اکٹھے جنت ہی تو گئے۔ حضرات محترم، پھر میرے نبی دے گھرانے دی واری آ گئی، پھر میرے نبی دے گھرانے دی واری آ گئی۔ اللہ اکبر،
سیدہ زینب نے اپنے شہزادیاں کو بھیجیا، فرمایا جاؤ میرے بچوں ماموں جان کو اجازت لے کے تجھے بھی قربانی پیش کرو۔ میرا خیال ہے وقت کافی ہو گیا ہے، بس میں دو چار گلاں عرض کر کے گفتگو سمیٹنا چاہنا ہوں۔ شہزادے امام عالی مقام کی خدمت اندر حاضر ہوئے، ماموں جی سانوں اجازت دے اسی بھی نانے دے دین کو قربان ہونا چاہنے ہیں۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوگا۔ فرماتے ہیں بیٹا آج تو اجازت نہیں، علی اکبر موجود ہے، میں موجود ہوں، عباس لمدار موجود ہیں، تو اجازت واپس چلے گئے۔ ماں جا کے عرض کر دینا امی ماموں جان نے اجازت نہیں دیتی۔ سیدہ زینب نے ایک نو سجے بازو تلے لیا، دوسرے کھبے بازو تلے لیا، دونوں لے کے امام کی بارگاہ میرے ویرا میں تیری بارگاہ دے اندر آئی ہوں۔ یہ تو سیدہ زہرا بطول دا بیٹا ہے، میں بھی سیدہ زہرا بطول دی بیٹی ہوں۔ یہ تو شیر بطول بیندا ہے، میں بھی شیر بطول بیندا ہے۔ یہ تو مصطفیٰ دا نواز ہے، میں بھی مصطفیٰ دی نواسی ہوں۔ میرے ویرا آج تک تو میری کدی گل نہیں موڑی، جو میں درخواست کی تھی تو منتا کی ہے۔ آج زینب تیری بارگاہ دے اندر سوال لے کے آئی ہے، میرے ویرا میں نے اجازت دے میں بھی اپنے بچوں کو بھیجنا چاہنی ہوں۔ امام عالی مقام فرما دینے بہن اجے انہاں دی واری نہیں آئی، اجے میں موجود ہوں، علی اکبر موجود ہے، اس واسطے میری بہن انہوں جان دی اجازت نہیں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ فرما دیا نے میری پیر مہربانی فرمائی اجازت دے دے، کل جدوں میں فاطمہ دی پٹیری لگے گی میری ماں میرے کو پوچھے گی زینب جس وقت میرے بچے تے مشکل وقت آیا سی اس میں تو کی قربانی دیتی سی، ویرا میری قربانی قبول کر لے، میں بڑے نام لالا کانگی امی جان جس وقت تیرے بیٹے حسین تے مشکل وقت آیا سی میری گود کے اندر دو پھول سن میں بھی نانے دے دین کو قربان کیتے سن۔ امام عالی مقام نے فرمایا زینب میں تنوں نہیں موڑ سکتا، میں تنوں نہیں موڑ سکتا، اجازت ہے۔ سیدہ زینب نے اپنے بچے کو تیار کر کے میدان کارزار کے اندر بھیجیا۔ حضرات محترم شہزادیاں نے جامع شہادت پوش کیتا، کئی خوشیاں نواسل فنار کرن تو بعد امام عالی مقام نے بانڈیاں میں لاشے سیدھے نہ لا گئے۔ امام عالی مقام نے علی اکبر جا بیٹا ظالمہ نے علی اکبر کو شہید کرن تو بعد لاش دبتے گھوڑے دوڑا۔ امام عالی مقام نے بوٹیاں چاہ کے چادر ہوتے رکھی، علی اکبر دیا بوٹیاں چاہ کے چادر ہوتے رکھیاں، پانڈ بن کے جس وقت چاند لگے نا علی اکبر کی لاش اٹھائی۔ امام عالی مقام نے چہرے آپ کی داڑھی اور سر دے اکثر بال کالے سن، بیٹے دی لاش آئی، سارا سر بھی سفید ہو گیا، داڑھی بھی سفید ہو گئی۔ کتنی بڑی فزیکلی تبدیلی آئی، کتنی بڑی تبدیلی آئی، باقی طور پہ کتنی بڑی تبدیلی آئی۔ کتنے عرصے تو بعد جا کے ایک بال پھر دو بال پھر چار بال پھر 10 بال سفید ہوتے ہیں، کتنا عرصہ لگتا ہے۔ امام عالی مقام کتنی بڑی تبدیلی سے گزر گئے، لیکن ایک قربانی دے کے بھی امام عالی مقام نے کیا کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ تو اسی طرح راضی ہے سونیا تو پھر تو لیتا جا میں امتحان دیتا جا، امتحان تو گزار۔ عباس رمضان کے بازو شہادت تو بعد چاڑے اور لاش دے ہوتے رکھنے اور سینے نہ لا کے لاش لے آنی، ذرا تصور کتنا مشکل کام ہے۔ اور اے عباس ہو نے کہ جس وقت پیدا ہوئے کہ گھٹی تے انہوں حضرت مولا کائنات نے دیتی سی،
انہیں اتنی دیر تک اکھاں نہیں کھولیاں جتنی دیر تک حسین سامنے نہیں آئے. یہ وفا دا وہ نشان ہے. تو کہ میں آیا ہی حسین واسطے ہوں, میں آیا ہی حسین واسطے ہوں. میں اکھاں ادھر کھولاں گا جدوں حسین سامنے آئے. میرا حسین میرا حسین, میرا حسین میرا حسین جس وقت سامنے آئے گا تو میں اکھاں کھولاں گا جس بندے نے وفا محبت پگوڑے تو نبھا کے لیاندی ہوئے اس دی لاش چاک کے لیانی کتنا مشکل کام ہے. لیکن یہ حسین تیرا ہی کام تھا کہ سب اپنے لال فدا کیے, تجھے ان ستاروں نے ڈوب کر شب غم کا چاند بنا دیا. جتنے چل کے جا سکتے سن چل کے گئے, ایک کو بھی سی جڑا چل کے نہیں سی جا سکتا. امام علی مقام شہزادہ علی اصغر کو لے کے گئے. اتمام حجت دے واسطے سائر دی حیثیت نال نہیں, اتمام حجت دے واسطے یزیدیت دے منہ تے تھپڑ رسید کرنے واسطے, تاکہ کل آن اللہ مورخ کو فیصلہ کرنا آسان ہو جائے کہ یار دشمنی تو اس نال ہوندی نا جڑا چلدا پھردا ہوے, تلو مند ہوے, جوان ہوے. چلو حسین نال دشمنی ہوے گی, کوئی مفادات سیاسی مفادات ہو سن. علی اصغر نال کیڑے مفادات سی؟ علی اصغر نال کیڑی دشمنی سی؟ حضرت شہزادہ علی اصغر دی شہادت یزیدیت دے منہ تے تھپڑ رسید, تھپڑ مارے امام علی مقام نے. امام فرماندے یزیدیو دشمنی میرے نال ہوئے گی, بیٹے میرے نال کوئی دشمنی نہیں, 6 مہینے کا بچہ ہے. پانی اتمام حجت واسطے سائر دی حیثیت نال نہیں. پانی دین کی بجائے غرمل نے تیر ماریا, شہزادہ علی اصغر دے حلقے چا کے لگا, خون دا فوارہ نکلیا. امام علی مقام نے ہاتھ لے کے آسمان وال چھوڑ دیتا, عرض کیتا مالکا جس طرح تو راضی ہے حسین اس طرح کر سکتا. قربانیاں دیکھ کے آخر اپنا وقت آیا, سارا خاندان قربان کرن تو بعد امام علی مقام خود میدان کا آزاد دے اندر جان واسطے یاد میں زینب تسی بھی آ جاؤ, لیلا تسی بھی آ جاؤ, رباب تسی بھی آ جاؤ, میرا بیٹا زین العابدین تسی بھی نیڑے آ جاؤ. زینب میں جا رہا ہوں, میری بہن میرے تو بعد بے صبری نہ کری. زینب میرا امتحان ختم ہو رہا ہے, تیرا امتحان شدت اختیار کر رہے ہیں. سیدہ زینب بھی دکھی سن, لیکن اس موقع تے دکھ دکھانا نہیں سی. یہ کمزوری بھی کھانیاں تے بھائی دا دل بیٹھتا سی. آپ فرمان لگی بھائی یہ تو شیر خدا کا بیٹا ہے, میں بھی شیر خدا دی بیٹی ہوں. حسین جس وقت تو چلا جائے گا نا, پھر زینب زینب نہیں رہے گی, زینب حسین بن جائے گا. پھر زینب حسین بن جائے گا, اور پھر زینب حسین بن گئی. آج دی رات زینب حسین بن گئی. آج دی رات زینب حسین لاشیں پہ سیدہ زینب پہلا دن ایک شخصیت پر مدار ہوئی. شیر خدا دی بیٹی بولی, آن والے اگے آن کی ضرورت نہ کرنا, اگے مسکرات اسلام موجود. آواز آئی بیٹی میں کوئی غیر نہیں, میں تیرا نانا محمد مصطفیٰ. نانا جی ہون آئے ہو, میرا کسانہ بہت بیٹی, میری بیٹی میں حسین دی اور حسین سے جان رسالت کی شہادت کے دوران میں کربلا موجود سا. میں حسین کی ضرورت بے کر واسطہ, میں حسین پاک کی ضرورت بے کر واسطہ. میری بیٹی صبر کرے, میری بیٹی صبر کرے. وہ رات دیکھ کے زینب حسین زینب حسین کربلا دے مسافرت دے. بہرحال امام علی مقام میرے بس و بار ہے.
کہ میں ہوں جس کو بھی کوئی جملہ بول سکا امام علی مقام نے کربلا دا رخ کیتا سیدہ سکینہ بول گیا ابو جی واپس آؤ گے کہ نہیں آؤ گے؟ ابو جی بھائی علی اکبر گیا واپس نہیں آیا، چاچو عباس گئے واپس نہیں آئے، کسی واپس آؤ گے کہ نہیں آؤ؟ معصوم بچی بیٹا صبر کرو۔ ابو جی پھر یہ فرمایا بیٹا آج تو بات تو اپنی ماں دے کوئی سنے۔ ابو جی امی جان کو لیتے بھائی علی اصغر سنتا ہے، فرمایا بیٹا آج تو بات قانون بدل دے، علی اصغر میرے کو لے ہوئے تو اپنی ماں کو لے ہوئے۔ یہ سارا مصطفی معاشرہ ہے اور اس پورے معاشرے کا حسن حسین ہے، اس پورے معاشرے کا حسن حسین ہے۔ اس واسطے اگر قربانیاں دے نال کوئی معاشرے کی زینت بنتا ہے تو حسین تو بات کی قربانی کسے لے دی، حتیٰ کہ حضرت خواجہ غریب نواز بول دے فرماندے میں شاست حسین بادشاست حسین شاست حسین بادشاست حسین دینست حسین دین پناہ ساکے بنا لا الہ است حسین لا الہ۔ کتنا بڑا دعویٰ حضرت غریب نواز کیتا ہے جنہاں 90 لاکھ ہندوؤں سکھاں دے جنجو توڑ کے انہوں نے سینے وچ ایمان اتاریا۔ کوئی عام شاعر نہیں بھائیا، کوئی عام شاعر نہیں، غریب نواز کی گل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں دین است حسین، دین است حسین۔ یہ تو دین سمجھنا چاہنا ہے حسین، دین دے قریب آمے کا حسین سمجھ آ جائے گی اور حسین دے قریب آمے کا دین دی سمجھ آتی چلی جائے گی۔ دوستان محترم، حسین پوری مسلم سوسائٹی دا حسن ہے، اس واسطے میرے نبی نے نا ہی حسن والا رکھیا سی، حسن والا رکھیا سی کہ دوویں رل کے جس نے دوویں رل کے کھلون تے سبحان اللہ پھر پوری مسلم ہما رہان یا من دنیا، اے میرے دنیا دے پھول، اے میرے دنیا دے نہیں سمجھ آئی کچھ، میرے خیال توجہ نہیں کی تھی۔ وہ میرے بھائیو جیڑا جنہیں گھر سجانا ہوئے وہ اپنے گھر میں پھول رکھتا ہے، پھول حسن دا باعث ہوندے، پھول حسن دا باعث ہوندے۔ اے جڑے دوویں پھول ہیں نا یہ پورے معاشرے دا حسن ہے، پورے معاشرے دا۔ اقرا دی پہلی بئی تو لے کے حضرت صدیق اکبر تے جناب خدیجہ الکبریٰ تے حضرت زید بن حارثہ تے حضرت شیر خدا دے اسلام قبول کرن کو لے کے صبح قیامت تک جتنے مومن آن گے اس پورے مصطفی معاشرے دے وچ جڑے پھول نے جڑے انہوں پورے سارے سماج کو جنہوں نے خوبصورتی بخشی ہے وہ اے دوویں بھائی نے فاطمہ دے لال اور بڑے استعارے نے محبت دے۔ اگر اس تے پھر بیان کھل جائے گا، موضوع کھل جائے گا، گل لمبی ہو جائے گی، لیکن دوستو ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، میری بھی درخواست ہے، کر لو۔ درخواست یہ ہے کہ تسی سارے نے جنہاں قرآن پاک پڑھے اتوں فارغ ہو کے گھر جا کے ایک باری سورہ یاسین پڑھیں، سورہ یاسین ایک باری پڑھیے تے 20,000 کا ثواب، تے 10 باری قرآن پاک پڑھنے کا ثواب۔
یہ تسی پڑھ کے امام پاک کی بارگاہ میں تحفہ کرنا، بس یہی میری درخواست ہے، یہی میری درخواست ہے۔ گھر جاؤ گے، نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے تم سارے گھر جاؤ گے، گھر جا کے سون تو پہلے جنہاں لوگوں نے قرآن پاک پڑھے ہے جنہیں یاسین پڑھ سکتے ہیں، ایک کوئی سورہ یاسین پڑھو، امام عالی مقام کی خدمت عالیہ دے اندر تحفہ بھیجو۔ ویسے تے اللہ نے مستقل انتظام کیتے ہیں، نماز پڑھ تے جتنی دیر تک کربلا دا چکر نہیں لانا، سلام نہیں پھیرنا، نہیں سمجھ آئی؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جس وقت کیا اللهم صل على محمد تے مواجہ شریف کے سامنے مدینہ طیبہ، جس وقت کیا آل محمد تے زہرا بطول دے ہوئے تھے، پھر کربلا دا چکر۔ ہر نماز وچ لوگ کہتے ہیں نماز وچ خیال آ جائے، نبی دا خیال آ جائے تو نماز جاتی۔ دوستو اللہ نے تے سونے نبی دا خیال بھی پایا تے اپنے نبی دی آل دا خیال بھی نماز وچ پایا۔ نماز پڑھیا کر، سلام پھیرن تو پہلے ایک حاضری مدینہ طیبہ دی بھی کروا لیا کر، تے بقی شریف وچ زہرا بطول دے ہوئے تے سلام پیش کر دے، تے پھر کربلا دا چکر لا کے نا تے اس تو بعد پھر جتھے جتھے حضور دی آل ہے سارے اللہ پاک دی جناب دی ساڈا سوال ہے کہ یا اللہ سارے جتھے جتھے حضور دی آل ہے سارے تحفہ میرے والوں، میں مسکین والوں اپنے سونے نبی دی آل کو تحفہ دے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پھر اس تو بعد تم اپنے بچیاں واسطے دعا منگیا کر، اپنے والدین واسطے منگیا کر، یہ بات نہیں کریا کر۔ پہلے میرے نبی تے میرے نبی دی آل کے سلام پہلے پیش حضور پہلے پیش کر، پھر اس تو بعد آٹھا کر ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ایک اللہ بات پیش دعا ہے۔ اللہ کریم ساری آج دی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرمائے اور کرم ہو جائے، اور امام حسین دی نگاہ حسن، نگاہ محبت نصیب ہو جائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔